मेरा नाम माकुल है। मैं शहजाद कोट के रहने वाली हूँ और मेरी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने छोटे छोटे ख्वाब अधूरे छोड़कर पिया देश चली गई। मैं तो ये चाहती थी कि अपने ख्वाब पूरे करूँ, लेकिन वालिदैन बुनियादी तालीम के बाद मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहते थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जब सिर्फ 15 साल की उम्र में मुझे ब्याह दिया गया। नवाज हमारे पास के गांव में रहता था। वो बिलाशुबा एक शरीफ लड़का था। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि किसी तरह इन तमाम ख्वाबों को दिल से निकाल लूं, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बस मैं इतना ही कर सकी कि ख्वाबों से ज्यादा माँ बाप की इज्जत को अजीज रखकर मैं खुशी खुशी नवाज के साथ रुखसत हो गई। मेरा मानना था कि ऐसे ख्वाब भी कब तक साथ चलेंगे जिनके पूरे होने की हर उम्मीद खत्म हो गई थी। मेरे दिल में नवाज को लेकर भी कई किस्म के वसवसे जाग रहे थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि नवाज से मिलकर वो तमाम किस्म के वसवसे खत्म हो गए। नवाज ना तो अनपढ़ लड़का था और ना ही उसकी सोच मनफी थी। वो खुश मिजाज, इज्जत करने वाला इंसान था। नवाज के वालिद और वालदा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। भाई अपनी बेगम के साथ दूसरे शहर में रहता था। बहनें भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद थीं। तभी उन्हें नवाज की शादी की बहुत जल्दी थी, ताकि कोई उसका भी ख्याल रखने वाली इस घर में आ जाए। नवाज ने इंटर की तालीम हासिल करने के बाद पुलिस में सिपाही की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसकी ड्यूटी गांव से जरा बाहर की तरफ थी। वो सुबह ड्यूटी पर जाता और रात को घर लौट आता। नवाज के अच्छे रवैये को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता था। मैं जल्दी ही इस माहौल में भी ढल गई थी, लेकिन मेरे दिल में मेरी पुरानी ख्वाहिशात अब भी जिंदा थीं और मुझे बेचैन किए रखती थीं। मैं उनके पूरे होने के लिए छुप छुप कर दुआ किया करती थी। मुझे 1 साल बाद अल्लाह ने बेटे से नवाजा। हम दोनों अपनी औलाद को देखकर दुनिया को भूल बैठे। मैं दिलो जान से घर की और नवाज की खिदमत करती। कुछ अरसे बाद मैंने बेचैन होकर नवाज से अपने दिल की बात बोल दी कि मेरी जिंदगी की पहली ख्वाहिश थी कि बुनियादी तालीम के बाद मैं फैशन डिजाइनर बनूं, लेकिन माँ बाप के घर मेरी इस ख्वाहिश को नजरअंदाज किया गया। नवाज को मेरा इस कदर उदास होना गवारा नहीं था। वो बेचैन हो गया और मुझे तसल्ली दी कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर लें। वो अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तदाबीर ढूंढने लगे। उन्होंने गांव के पास पास के तमाम सेंटर से इस कोर्स के बारे में पता किया, लेकिन उसको बहुत मायूस होना पड़ा, क्योंकि दूर दूर तक किसी गांव में इस तरह का काम नहीं सिखाया जाता था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने एक शहरी दोस्त से इस बात का इजहार किया और उससे काम का पता करवाया। उसने कुछ दिन बाद तमाम मालूमात जमा करके हमें सब कुछ बताया और समझाया। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि गांव से शहर दूर था। हम वहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, तो वहाँ जाकर गुजारा कैसे करेंगे। और नवाज की जॉब का मसला भी था। नवाज ने कोशिश करके अपना तबादला कराची करवा लिया, क्योंकि वो इतने बड़े शहर में हमें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हमारा भी गुजारा मुश्किल था उस अनजान शहर में। इस तरह 6 माह की मेहनत के बाद हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए। नया माहौल, नए लोग। यहाँ कोई ज्यादा एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करता था, ना ही जान पहचान को ज्यादा बढ़ाना पसंद करते थे। नवाज और मैंने ये फैसला किया कि वो सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी करें और मैं सेंटर में शाम की शिफ्ट में दाखिला लूंगी, क्योंकि हमारे बेटे को भी तो संभालने के लिए कोई घर पर मौजूद हो। नवाज को मेरी ये बात पसंद आई। इस तरह हमारी रूटीन फिक्स हो गई। हम लोग सुकून से जाते और आते थे। स्टार्ट में तो मुझे नवाज खुद सेंटर लेकर आते और जाते थे, लेकिन जब मुझे तमाम बस स्टॉप का पता चला तो अब नवाज ने मुझे इजाजत दी कि मैं खुद आ जाया करूं, ताकि वो घर पर रहकर हमारे बेटे के आराम का ख्याल रख सकें। सेंटर का फासला भी ज्यादा नहीं था, जबकि नवाज की जॉब भी 1 घंटा दूरी पर थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये सब ख्वाब है। मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती। 2 साल का अरसा ऐसे गुजर गया कि अंदाजा तक नहीं हुआ। मेरे शौक की वजह से मैंने बहुत ज्यादा उम्दा काम सीख लिया था। मेरा कोर्स खत्म हुआ तो मैंने नवाज से आगे के प्लान का पता किया कि क्या हम वापस गांव चले जाएंगे। नवाज ने मुझे बताया कि अब अगर हम गांव चले गए तो हमारे बेटे की तालीम का मसला हो जाएगा। अगर हम यहाँ रुक जाते हैं
تو اس کو بہتر تعلیم دلوا سکتے ہیں، اور مجھے بھی مشورہ دیا کہ اب میں کسی سینٹر میں خود بھی کام کرنا شروع کر دوں تاکہ اپنے کام میں مزید ماہر ہو جاؤں۔ مجھے ان کے مشورے بہت عمدہ لگے۔ میں نے سینٹر میں کام کرنے کی اپلیکیشن دی۔ اس سینٹر میں اب مزید جگہ نہیں تھی تو انہوں نے سب سے بڑی برانچ میں میری جاب کروا دی۔ میں وہاں کام بھی کرتی اور کچھ نئی طلبہ کو کام سکھانے بھی لگ گئی تھی۔ میرا کام سب کو بہت پسند آتا تھا۔ مجھے مزید ترقی ملی جس پر ہم بہت خوش ہوئے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ میرے لیے یہ تھا کہ یہ گھر سے کافی دور تھا۔ گھر جاتے جاتے مجھے رات ہو جاتی، آگے سردیاں بھی آنے والی تھیں۔ میں نے جب سیلری لی تو نواز کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ اب ہم کسی اچھی جگہ گھر لے لیں جو آپ کے اسٹیشن سے بھی نزدیک ہو اور مجھے بھی آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو، اور ابھی تو بیٹے کو بھی انگلش اسکول میں داخل کروانا ہے۔ نواز نے اپنے جاننے والے سے اس بات کا مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خود بھی اپنا ایک گھر کرائے پر چڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے گھر کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ اسے محفوظ سمجھ کر ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب بیٹے کا داخلہ بھی کروا دیا۔ میرے لیے اب اور بھی آسانی ہو گئی تھی۔ میں صبح کام پر جانے لگی اور رات میں گھر اور نواز کو ٹائم دیتی تھی۔ بیٹے کو اسکول کے ساتھ مدرسہ اور ٹیوشن بھی لگوا لیا تھا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ ہم گرمیوں میں گاؤں بھی جاتے تھے تاکہ سب سے مل سکیں، اور گاؤں کے گھر میں بھی کچھ کام کرواتے تھے تاکہ ہمارا گھر صحیح رہے۔ اب تو ہم لوگ حیدرآباد میں مکمل سیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے کچھ دوست بھی بن گئے تھے۔ اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں امی ابو کی طرف 6 ماہ بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اب وہ بھی کمزور اور بوڑھے ہو رہے تھے۔ نواز نے کئی بار ان کو کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر رہیں، یہاں ان کا علاج اچھے سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے۔ ان کے ہاں تو اب بھی داماد کے گھر رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو میرے کام سے بھی خوش نہیں تھے، لیکن نواز کی وجہ سے صاف الفاظ میں مخالفت نہیں کر پاتے تھے۔ ہم گھر کے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچا بھی لیا کرتے تھے تاکہ آگے جا کر ہم شہر میں بھی اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیں۔ 1 سال بعد جب مجھے سینٹر سے بونس ملا تو ہم نے اپنی جمع پونجی اور بونس دونوں کو ملا کر اس گھر سے ذرا دور چھوٹی سی جگہ لے لی جس میں 4 دیواری اور ایک کمرہ اور باتھ روم تھا۔ مناسب ریٹ کی وجہ سے ہم نے وہ خرید لیا۔ ارادہ تھا کہ مزید پیسے جمع کر کے صحیح سے گھر بنوائیں گے۔ اب شہر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ نواز کو اب چھاپے لگانے کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ رات کو گھر واپس آ جائے، لیکن کبھی کبھار وہ واپس نہ لوٹ سکتا۔ میرا مالک مکان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا کیونکہ اس کی بیوی کافی اچھی عورت تھی۔ اب تو ہمارے بازار کا سودا وغیرہ بھی ان کا بیٹا لا دیتا تھا کیونکہ آج کل وہ گھر پر تھا۔ اس کا اسکول ایگزام کے بعد بند ہو گیا تھا۔ ہاسٹل سے گھر آ چکا تھا۔ میں بھی تسلی سے گھر پر رہتی تھی۔ نواز کو بھی اب آسانی تھی۔ ہمارا بھروسہ روز بروز ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی کچھ اچھا بناتی تو ان کے گھر ضرور دے آتی۔ جیسے دروازہ کھولتی تو مالک مکان کافی عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر کے میری تعریف کرتا۔ اگر بیوی ساتھ ہوتی تو ان الفاظ کا استعمال بدل دیتا۔ پہلے پہل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کس نیت سے یہ سب کہتا ہے۔ ایک دن نواز فوتگی پر گاؤں چلے گئے۔ میں بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کے اسکول میں پیپرز تھے اور سینٹر میں بھی ہمیں کافی بڑا آرڈر ملا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ مالک مکان نے بھی اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا تھا۔ شام کے بعد دروازہ بجا تو میں نے پوچھ کر دروازہ کھول دیا کیونکہ وہ میرے بیٹے کے اسکول کا سامان لایا تھا۔ اندر آتے ہی چائے کی طلب ظاہر کی۔ مجھے بھی انکار مناسب نہ لگا کیونکہ ہمارا کافی کام اب وہ لوگ کرتے تھے۔ میں نے ان کو دوسرے روم میں بٹھایا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ میرا بیٹا ٹیوشن سے ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ چائے پیتے پیتے کافی عجیب باتیں کرنے لگا۔ مجھے ان کے الفاظ زہر لگ رہے تھے، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بس دعا کرنے لگی کہ وہ جلدی اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر نواز ہوتے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اب میں دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ یا تو میں بھی نواز کے ساتھ چلی جاتی یا آج میں دروازہ نہ کھولتی۔ اللہ کے کرم سے چائے تو ختم ہو گئی۔ اب وہ اٹھے تو مجھے لگا کہ وہ جانے لگے ہیں، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے تو حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر کے مجھے دبوچ لیا۔ میں تو جیسے برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی۔
میں ساری رات روتی رہی۔ میرا تو گھر ہی کچھ پل میں اجڑ گیا۔ نواز ایک دن اور رہ کر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر اسے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی بہانہ بنایا کہ سینٹر کا کام کچھ ایکسٹرا تھا تو تھک کر بیمار ہو گئی ہوں۔ اب مالک مکان نے اس بات کو معمول بنا لیا تھا، جب بھی نواز شہر سے باہر جاتے تو وہ میرے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلتا۔ اب کی بار میری برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ میرے گھر گاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے۔ نواز شہر سے باہر تھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے بازد تھا۔ میں نے بار بار منع کیا لیکن وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں تو دھمکی دینے لگا۔ میں نے بھی تنگ آ کر اسے سینٹر کے بعد اپنے نئے گھر جو آبادی سے دور تھا وہاں ملنے بلایا۔ وہ خوشی خوشی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی ہوس کے پورا ہونے کے بعد اسے لنچ باکس دیا جس میں اس کے لیے حلوہ بنا کر لائی تھی۔ یہ وہ لنچ باکس تھا جو وہ اس دن میرے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ پر مجھے گھر جانے کی جلدی تھی تو میں نے مالک مکان سے کہا کہ آپ یہ حلوہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کھا لینا، کیونکہ مجھے نواز کے آنے کا ڈر ہے۔ اس گھر کو تالا لگا کر واپس بھی جانا ہے۔ وہ بھی خوش ہو کر چلا گیا۔ میں گھر آئی تو دل میں خوشی بھی تھی اور دکھ بھی، پر میں مجبور تھی۔ وہ درندہ اب ہوس کا عادی ہو گیا تھا۔ میں نے حلوے میں زہر ڈالا تھا۔ جب اس نے حلوہ کھایا تو 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کی موت ہو گئی۔ مجھے بھی پتا چل گیا تھا کہ وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت نواز کے سامنے خراب ہونے سے بچا لی، اور اب ہم خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میں اب کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے۔